ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے روبرو جو آیت تلاوت کی سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 کی آیت نمبر 180 پر 3 کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی روزے اور اس کے مقصد کے متعلق بتلا رہا ہے. فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اس آیت میں اللہ تبارک تعالی 3 باتیں بتلا رہا ہے. ایمان والوں سے، ہم مسلمانوں سے خطاب کر کے اللہ تبارک تعالی ہمیں 3 باتیں بتلا رہا ہے. سب سے پہلے یہ بتلا رہا ہے کہ ایمان والوں، یہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں. اس سے پہلے فرض نہیں تھے، اب فرض ہو رہے ہیں، اس لیے روزے رکھو. دوسری بات یہ بتلایا کہ روزہ صرف تم پر فرض نہیں، تم لوگوں کے آنے سے پہلے، امت محمدیہ سے پہلے، اس سے پہلے جو انبیاء اکرام آئے تھے ان کی قوم پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. یہ دوسری بات ہوئی. تیسری بات یہ کہ یہ روزے کیوں فرض کیے گئے، اس کا مقصد بتلا رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے باز آ جاؤ، نیک کام کرنے کی تمہارا اندر رغبت پیدا ہو جائے. یہ مقصد ہے. میرے محترم دوستو، بزرگ بھائیوں، ماں اور بہنوں، یہ روزے کے تعلق سے جب بھی ماہ رمضان آتا ہے تو یہ اکثر و بیشتر گرمی کے موسم میں آتا ہے، کبھی کبھار موسم تنگ میں آتا ہے، کبھی ایک مرتبہ 5-6 سال میں ایک مرتبہ، کبھی ایک مرتبہ. لیکن وہ مزہ نہیں رہتا جو موسم گرما میں ہوتا ہے. گرمی کے دنوں میں روزہ آئے تو اس کے اندر جو مزہ ہے، اس کے اندر جو لذت ہے، وہ چیز اور دنوں میں نہیں ہے. خیر لذت ہو نہ ہو، یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ نے روزے فرض کے ہیں، رکھنا چاہیے. ہمارے لوگوں کے درمیان جو مسلمان ہی روزے رکھتے بھی ہیں تو روزے رکھنے کے تعلق سے ان کے اندر بہت سارے، ان کے اندر جو شکوک و شبہات ہیں، اس کے تعلق سے کچھ باتیں بتلانا چاہتا ہوں. کچھ لوگ جو فطری طور پر گرمی کے بیت والے ہیں، ہمیشہ حرارت کہتے ہیں، ان لوگوں کی پریشانی کیا ہوتی ہے؟ حضرت ہمیشہ روزہ جو ہے موسم گرما میں آتا ہے، سمر میں آتا ہے، بھوک برداشت نہیں ہوتی، پیاس جو ہے برداشت سے باہر ہے. اس لیے کیا ہم اس روزے کو پورا تک ونٹر میں، موسم سرما میں یا آ کر بارش کے موسم میں رکھ لیں گے کیا؟ میرے محترم دوست، ایسا نہیں کرنا ہے. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ روزے جو فرض کیے ہیں، روزے تم پر فرض ہے، جو فرض کیا یہ کب روزے رکھنا یہ بتا دیا ہے. آیت نمبر 184 میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے. پھر آگے فرمایا، بیچ میں درمیان اس قرآن کی وضاحت کے بارے میں بتلاتا ہے. پھر آگے فرمایا فمن شہد منکم الشہر، تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے، چاند کو دیکھ کر یا چاند کی رویت کی خبر سن کر جو کوئی اس ماہ رمضان کو پالے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فلیصمہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. تو روزہ کب رکھنا ہے؟ ماہ رمضان میں ہی رکھنا ہے. ماہ رمضان میں روزہ رکھنا مشکل، اس لیے میں ٹھنڈ کے دنوں میں رکھ لوں گا، یہ نہیں چلے گا. ماہ رمضان میں روزہ رکھنا مشکل، اس لیے میں اس کو جو ہے بارش کے دنوں میں رکھ لوں گا، تو یہ نہیں چلے گا. کیا حساب ہے؟ روزہ رکھنے کے لیے رمضان کا آنا ضروری ہے. رمضان کے علاوہ، رمضان کے سوا دوسرے مہینے میں رمضان کا روزہ نہیں چلے گا. میرے محترم دوستو، یہ سب سے پہلی بات ہے کہ روزے جو ہے رمضان کے ساتھ اللہ نے جوڑ کر بتایا ہے. حدیثوں میں اس کی وضاحت ہے. اللہ تعالی، اللہ کے نبی نے فرمایا
بنی الاسلام علی خمسین، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے. ان میں سے کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کی گواہی دینا، اور اس بات کی بھی گواہی دینا کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ پہلی بات ہوئی. اسلام کی دوسری بنیاد اقام الصلاۃ، نماز کی پابندی. تیسری چیز وایتاء الزکات، زکات دیتے رہنا. اور چوتھی چیز کیا؟ وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جس کو یہاں سے لے کر اپنی بستی سے خانہ کعبہ تک جا کر واپس آنے تک کا جس کی طاقت ہے، انتظام ہے، بندوبست ہے، اس پر جو حج فرض ہے. یہ اسلام کی چوتھی بنیاد. 5 کیا ہے؟ وصوم رمضان، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا. تو صرف روزے رکھنا نہیں، ماہ رمضان کے روزے رکھنا یہ فرض ہے. میرے محترم یہ حدیث بخاری مسلم میں دیکھی جا سکتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ روزے جو ہے رمضان میں اللہ نے فرض کیا، رمضان کے ساتھ ملا کر فرض کیا ہے. میرے محترم دوست، اس کے تعلق سے کئی باتیں ہیں لوگوں کے دلوں میں جو شکوک و شبہات ہیں. ان میں سے 2-3 باتیں. کچھ لوگوں کا اس میں کیا ہوتا ہے، تو روزہ رکھتے ہیں. روزہ رکھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ سحری کھاتے ہیں. سحری کب کھاتے ہیں؟ اکثر لوگ سحری کے وقت جو فجر کے قریب وقت کھاتے ہیں. یہ بالکل صحیح. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یہ 4 بجے نہیں کھائیں گے، 4:30 کو بھی نہیں کھائیں گے، 4 بجے بھی نہیں کھائیں گے. کب کھائیں گے؟ رات میں 1:30-2 بجے ہی کھا کے سو جائیں گے، پھر فجر کو اٹھیں گے. آدھی رات میں کھاتے ہیں. یہ سنت نہیں. اور اسی طرح افطار میں بھی بعض لوگ احتیاط کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں، ادھر سورج غروب ہو گیا، ادھر اذان بھی ہو گئی، اس کے بعد کیا کہتے ہیں، احتیاط کے نام سے ہمارے مسجد میں ہونے دو. اور وہاں کے لوگ پرانے ایپ کی وجہ سے، پرانے حساب رکھ کر احتیاط کی وجہ سے اور بھی 5 منٹ ہٹا کے رکھتے ہیں. تو سحری میں تاخیر کرنا بھی غلط. مغرب کا وقت ہو جائے پھر بھی اس کی تاخیر کرنا یہ بھی غلط. سحری میں اول میں چلے جاتے یہ بھی غلطی. افطار میں جو ہے لیٹ کرنا یہ بھی غلطی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کے تعلق سے فرماتا ہے تم کھاؤ پیو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. فجر کا سفید دھاگا، سفید کرن رات کی تاریک کرن سے الگ ہو جائے، صبح صادق یعنی صبح صادق جا کر صبح صادق آ جائے تب کھانا بند کر دو. تو کب تک کھا سکتے ہیں؟ صبح صادق کے قریب تک کھا سکتے ہیں. صبح صادق کو ہی ہم لوگ اذان دیتے ہیں. اور اسی طرح افطار کب تک ہے؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر وہ روزہ رکھو رات آنے تک. رات کب آتی ہے؟ جب سورج غروب ہوتا ہے تو رات آ جاتی ہے. تو رات آتے ہی اسی وقت میں مغرب کی اذان ہوتی ہے. تو اس لیے اس وقت روزہ کھول دینا ہے. بعض جگہ احتیاط میں غروب ہو کر 6-7 منٹ کے بعد مغرب کی اذان ہوں گے. اس لیے ہم ٹائم دیکھتے رہنا ہے، پنچوئل ٹائم. وقت کے اگر وقت بھی صحیح ہے، حساب بھی برابر ہے، تو اذان نہ بھی ہو یا اذان سنائی نہ دے یا وہاں پر احتیاط کی بنا پر تاخیر کرے، کافی تاخیر کرے، رات آتے آپ روزہ کھول دینا ہے. حدیث کے الفاظ میں کیا ہے؟ جو روزے دار جب وہ سورج غروب ہو جائے، ادھر سے دن چلا جائے، ادھر سے رات آئے، روزے دار روزہ کھول دیا، روزے دار افطار کر دیا. یہ حدیث ابو داؤد میں دیکھ سکتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی سحری میں تاخیر کرتا ہے اور افطار میں جلدی کرتا ہے، ما عجل الفطرہ، ایسے لوگ خیر و بلائی میں ہوں گے. تو وقت کم نہ، روزہ رکھنے کا وقت کم ہوتا ہے. سحری کا وقت ختم ہونے سے 1 پاؤ گٹا پہلے کھا لینا ہے، یعنی فجر کے اذان سے 1 پاؤ گٹا پہلے کھا لینا ہے. اس جو ہی مغرب آیا فوراً روزہ کھول دینا ہے. تو سحری میں تاخیر نہیں کرنا ہے. اسی طرح افطار میں جو سحری میں جو ہے بہت جلدی نہیں کرنا ہے، افطار میں جو ہے بہت تاخیر نہیں کرنا ہے، وقت پر کر لینا ہے. تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں خوبی، یہ لوگ خیر و بلائی میں ہوں گے. تو ان لوگوں کا اجر و ثواب زیادہ ہے 2 بجے رات میں سحری کرنے کے مقابل میں. جو آدمی 4 بجے سحری کرتا ہے اسے ثواب زیادہ. جو آدمی 4:30 بجے سحری کرتا ہے، فجر کے قریب کرتا ہے نا، تو اس سے ثواب زیادہ. اسی طرح افطار میں جو ہی سورج غروب ہو گیا، اعلان ہو گیا، افطار کا وقت ہو گیا یا اذان دیتے ہی فوراً روزہ کھول دینا ہے، تو اس کا ثواب زیادہ. ایک آدمی احتیاط کہہ کر اور بھی تاخیر کرتا ہے تو یہ غلط ہے، تو اس کا ثواب اور بھی کم ہو جاتا ہے، بلکہ نافرمانی میں ہے. میرے محترم دوستو، اس لیے اس کا خاص خیال رکھیے.
اور اس کے بعد تیسری بات ایک ہے، وہ کیا ہے، بعض لوگ سحری کے لیے کیا کرتے ہیں، جگاتے ہیں، جگا سکتے کیا، جگاتے رہتے نا بستی کا کئی قسم کے لوگ، میلاد کمیٹی کے نام سے، ان کے نام سے کئی لوگ ہیں، رات کے 1:30-2 بجے سے جو ہے سہارا لٹکا کر آٹو میں پورے بستی گھومتے رہتے ہیں، کوئی قوالی یا کوئی نہ کوئی ایک گانا ڈال لیتے ہیں، کر سکتے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سحری کو جگانے کے لیے ایک انتظام تھا، وہ انتظام یہ آج کے انتظام سے بہت بہتر ہے۔ آج کے انتظام میں کیا ہوتا ہے، سونے والے سب گھبرا جاتے ہیں، جو اسی طرح عبادت میں ان کے لیے بہت خلل ہوتا ہے، ایک دم مائک بہت زیادہ آواز کے ساتھ، زیادہ ڈیسیبل کے ساتھ رکھ دیتے ہیں، سب کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ نبی کے طریقے کے خلاف بھی ہے۔ اللہ کے نبی جگانے کے لیے کیا راستہ انتظام کیا، سحری کے لیے الگ سے اذان کا انتظام کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے لیے ایک انتظام کر رکھا تھا، معمول فجر کے لیے اذان، رمضان میں روزوں کے دنوں میں سحری کے لیے جگانے کے لیے ایک اذان، دو مقصد کے لیے۔ بہت سارے لوگ تہجد بھی پڑھتے ہی نا، تہجد میں پڑھتے رہیں گے، دعا کرتے رہیں گے، ٹائم جاتا ہے معلوم نہیں، دعا کر کے ختم کریں گے، دیکھو اذان کا وقت ہو جا کر صرف 2 منٹ باقی رہ جائیں گے۔ اسی طرح کچھ لوگ رہیں گے، سوتے رہیں گے، وقت ہے سوتے رہیں گے، اچانک کام کھل کے دیکھتے صرف 5 منٹ باقی، اٹھ کے منہ کھلی کرنے میں ٹائم رہے گا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، حضرت بلال کو حکم دیتے ہیں کہ تم جو ہے سحری کا اذان دو۔ لوگوں میں اعلان کرا دیا، لا یمنعن احدکم اذان بلال، تم میں سے کسی کو بلال رضی اللہ عنہ کی اذان تم کو جو ہے سحری کرنے سے نہ روکے۔ تو کیوں اذان دیتے ہیں، تو اس کے دو ریزن بتاتے ہیں۔ لِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، جو آدمی سوتے ہیں اس کو بیدار کرانے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے، ارے بھائی اٹھو بھائی، سحری کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، اٹھو، جگانے کے لیے۔ وَلِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، جو آدمی نماز میں ہے، تہجد میں ہے، دعا میں لگا ہے، ذکر میں ہے، تو اس کو لوٹ کر بھائی سحری کا وقت ہونے جاتا ہے، جاؤ جا سحری کرو۔ ان کو واپس بھیجنے کے لیے جو عبادت میں ہیں ان کو بلانے کے لیے، کہہ رہے وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، چلو 20 منٹ باقی، جا کر سحری کر لو۔ تو سونے والوں کو جگانے کے لیے بھی، جو آدمی عبادت میں ہیں، مصروف ہیں، مشغول ہیں، ان کی عبادت ختم کر کے سحری کھانے کے لیے، ان کو جو آگاہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے سحری کا اذان کا انتظام کیا۔ یہ سنت، اور یہ جو آٹو میں آتے ہیں، گلی گلی گھومتے پھرتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ اچھے کام سمجھ کر، ثواب سمجھ کر لوگوں کے لیے ایک برا طریقہ رائج کر رکھا ہے لوگوں نے، یہ بدعت ہے۔ اس لیے اس کو روکنا ہے، اس کو زندہ کرنا ہے اذان کو۔ میرے محترم دوستو، اسی طرح ایک اور چیز بھی ہے، اور کچھ لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، روز آپ اس کا استعمال کم کھانے کے لیے، کم خوری کے لیے، کیا بھی تمہیں سحری میں گاڑی لوڈ کرنے سے اتنا کھاتے ہیں، افطار میں آتے ہیں تو اتنا کھاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ کھانے کے بارے میں یہ جو ہر لوگ کہتے ہیں نا، زیادہ کھانا نہیں، جو جس آدمی کی بھوک زیادہ ہے وہ زیادہ کھائے گا، جس آدمی کی مشین اچھی ہے، ہاضمہ اچھا ہے، وہ اچھا کھائے گا۔ جو آدمی دن بھر محنت کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، اس کو بھوک بھی زیادہ لگے گی، اس کے لائق اس کو بدن کے لیے کیلوری ضروری نا، اس کے لائق وہ کھائے گا۔ اور جو آدمی ہلکی سے محنت کرتا ہے اس کے لائق اس کو بھوک لگے گی۔ اور کچھ لوگ بھوک ہی نہیں لگتی، ان کا میدا بہت کمزور، بھوک ہی نہیں لگتی، ہاضمہ کے لیے نہیں، بھوک کے لیے دوا کھانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو لوگ کہتے ہیں کم کھانا سنت ہے، وہ سب کیا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا کم کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا غذا کم کھاؤ، لمٹ نہیں کیا۔ اس لیے آپ کو جتنا بھوک ہے آپ کھائیے، آپ کو تھوڑا کھانے پر پیٹ بھر جاتا تھوڑا ہی کھائیے، آپ کو بالکل تھوڑا بس ہے، بالکل تھوڑا بس ہے۔ یہ جہد کرنے کی کسی کو رائٹ نہیں، آپ کو جتنا بھوک ہے آپ کھا سکتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، کس طرح سے چوتھی چیز ایک ہے، وہ کیا ہے، سحری کے بغیر کبھی کیا ہوتا ہے، اچانک اٹھتے ہیں، فجر اٹھ جاتے ہیں، دیکھو فجر کا اذان صرف 1 منٹ، منہ کھل نکلنے کا، 1 گلاس پانی بھی پینے ہوا نہیں، اذان شروع ہوگی۔ ایسے ہی روزہ رکھ سکتے ہیں کیا؟ یا میں رات کو پھول کھا لیا، بھوک ہی نہیں لگتی، اس لیے مجھے سحری ضرورت نہیں، میں کھاؤں گا ہی نہیں، یہ برابر کیا؟ یہ غلط ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے ان میں اور ہم میں، یعنی امت مسلمہ میں فرق ہی کیا ہے؟ سحری کا کھانا ہی ہے۔ تسحروا، تم لوگ سحری کو کھاؤ،
فإن من السحور برکہ، اس لیے کہ اللہ نے اس سحری کے کھانے میں برکت رکھی ہے۔ کبھی کہا تو بالکل ہم تھوڑا ہی کھاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ آج ہمارا ہاتھ برداشت نہیں ہوگا، لیکن غیبی مدد کیا ہوتی ہے کہ آسانی کے ساتھ اس دن کا روزہ بھی ہو جائے۔ ہم کی تعجب، دودھ بھی جاتا، کام بھی بہت کے، سحری بھی بہت کم کھائے، کیسا بھی روزہ رکھ لیا۔ یہی غیبی مدد ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے۔ اس لیے کبھی کبھار چھوٹ جائے، وقت ہی گزر گیا تب کوئی بات نہیں، ورنہ یہ کہنا کہ میں رات کو خوب کھا لیا، رات کے 2 بجے بھوک لگ رہی تو خوب کھا لیا، سحری میں بھوک ہی نہیں لگی اس لیے میں کھاتا ہی نہیں، یہ غلط ہے۔ اوائڈ نہیں کرنا ہے، جتنا ہو سکے تھوڑا ہی صحیح، 4 کھجور 1 گلاس دودھ ہی صحیح کھانا ہے، کیونکہ سنت ہے، اللہ کے نبی نے اس کی تاکید کی ہے۔ اہل کتاب اور ہم میں فرق کرنے والی چیز ہی یہ سحری کا کھانا ہے، اس لیے سحری ضرور کھائیے میرے محترم دوستو۔ اسی طرح ایک چیز بھی ہے، وہ کیا ہے؟ سحری کے لیے آپ نے بندوبست کیا ہے کہ کب سحری نہیں کھا سکتے، آپ انتظام کر دیے، پکا ارادے سحری کرنے کا انتظام بھی ہے، پکا نیت بھی ہے سحری اٹھنے کا۔ نیند لگ گئی، الارم بجا، دبا کے سو گئے، اچانک آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں تو اذان ہوتی ہے، فجر ہو گیا ہے، تب ایسے ہی روزہ رکھ لے سکتے ہیں۔ پہلے سے پلاننگ کر کے روزے سحری کو اوائڈ کرنا یہ منع، فطری طور پر نہیں، فطری طور پر اوائڈ کرنا ہی گناہ، لیکن اچانک آپ اٹھتے ہیں، پورا بندوبست ہے، سحری کے لیے سب چیز تیار ہے، لیکن سو گئے تھے، اچانک اٹھ کے دیکھتے ہیں 1 منٹ باقی ہے، سحری کرنے ٹائم ہی نہیں، ایسے ہی روزہ رکھ لے سکتے ہیں میرے محترم دوستو۔ اسی طرح ایک چیز بھی ہے، کبھی کیا ہوتا ہے سحری کے لیے اٹھتے ہی اچانک احتلام ہو جاتا ہے، اچانک کیا تھا غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، یا اسی طرح کے شوہر بیوی کے ساتھ جو ہے شباشی کر لیتا ہے، صحبت کی وجہ سے اس پر غسل واجب ہے، لیکن اب ٹائم کیا ہو گیا ہے، برابر 4 بجے ہو گیا، 4:15 بجے ہو گیا ہے، ٹائم کم ہے، 4:15 یا 4:30 کے قریب ہو گیا ہے، اور وقت کم ہے اس کو سحری کے لیے، غسل کرتا جائے گا تو سحری چھوٹ جائے گی، سحری کھائے گا تو غسل کرنے کے لیے وقت نہیں رہے گا، دونوں میں سوچا کرنا ہے کیا اس کے لیے کیا کرنا ضروری ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہم کو رہنمائی کی ہے میرے محترم دوستو۔ اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے عمل اس طرح کروایا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل ہو جائے، رہنمائی ملے۔ اللہ کے نبی ہمارے بہترین نمونہ ہے نا، اس میں کیا نمونہ، اس سے اللہ تعالیٰ اس طرح عمل کروا دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں بھی اس طرح ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی جنوبی کی حالت میں، اللہ کے نبی جنوبی ہو گئے تھے، غسل کرنا ضروری تھا، لیکن چونکہ سحری کا وقت قریب ہو گیا تو اللہ کے نبی نے کیا کیا، اسی حالت میں ہاتھ اچھی طرح دھونے لگے، دونوں ہاتھ اچھی طرح دھونے لگے، وضو کیا، فوراً آ کر اللہ کے نبی نے جو سحری کی اس کو تناول فرمایا، کھا لیا، اس کے بعد جا کر غسل کرتے ہیں، پھر مسجد جاتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے۔ تو کیا معلوم ہوتا ہے کہ ٹائم میں 2 آ جائے تو غسل کر کے ہی سحری کرنا ضروری نہیں، اول سحری کر لو، اس کے بعد جا کر غسل کرنے کے لیے چلے جائیے میرے محترم دوستو۔ اسی طرح ایک چیز بھی رہ گئی ہے، وہ کیا ہے، حدیث کے اندر روزے کی بڑی فضیلت آ کر، روزے کی فضیلت میں کیا ہے، جو آدمی روزے دار ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے پیٹ میں سے بو نکلتی ہے، اس کا انتڑیوں سے، آنتوں سے بو آتی ہے، وہ اس کے منہ کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے، وہ بو باس آتی رہتی ہے۔ تو حدیث کے الفاظ میں کیا ہے، تو وہ منہ سے جو بدبو آتی ہے روزے کی وجہ سے، تو یہ اللہ کے پاس سے مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، اللہ کے پاس عطیہ عند اللہ من ریح المسک، جو مشک جو ہے، مشک کی کستوری کی خوشبو سے بڑھ کر اللہ کے پاس روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کو پسند ہے۔ تو یہ جو بو کے بارے میں پیٹ سے نکلنے کی بو ہے، لوگ کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں عجیب و ماحول ہے، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، برشنگ ہی نہیں کرتے، مسواک ہی نہیں کرتے، دان کی صفائی نہیں کرتے، منجن اور پیسٹ نہیں لگاتے، کیا کچھ اللہ کو پسند ہے، یہ غلط ہے، سمجھنے میں انہوں نے غلطی کی ہے۔ صحیح بات کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے ہمیشہ مسواک کریں گے، برشنگ کرتے رہیں گے، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت نماز کے لیے بھی اسی طرح برش کر رہے تھے، تہجد کے لیے اٹھتے اول وہی برشنگ کریں گے۔ امت کے لیے کیا کہا، اگر میری امت پر تکلیف نہ ہوتی لامرت السواک عند کل صلاۃ، تو ہر فرض نماز کے لیے بھی مسواک کرنا، برش کرنا فرض کر دیتا، ضروری قرار دے دیتا، لیکن امت کو تکلیف ہوتی اس لیے میں اس کا حکم نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بھی بخاری میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کے دان کی صفائی کے بارے میں بہت تاکید کی ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی اسی طرح فرماتے ہیں یہ جو مسواک جو کرتے ہیں, دان صفائی کرتے ہیں, یہ برش اور پیسٹ لگا کے جو دان صاف کرتے ہیں, یہ اللہ کو بہت پسند ہے. دان کی بھی صفائی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب, یہ دان کی صفائی بھی ہے اور رب کو بھی راضی کرنے والی چیز ہے. یہ دو دان کی صفائی بہت اہم, اس لیے اس کے لیے یہ جو لوگ جو روزہ کے حالت میں دان صفائی نہیں کرتے غلط ہے. 5 وقت نماز کے لیے بھی برش کیجیے, 5 وقت نماز کے لیے بھی آپ پیسٹ لگا کر برش کیجیے, مسواک کیجیے, دانت کی صاف رکھیے, کیونکہ اللہ کے نبی کی سنت, اللہ کے نبی نے اس کی بڑی تاکید کی. دانت بھی صاف ہو جاتا ہے اور اللہ کے پاس جو ہے یہ پسندیدہ عمل ہے, اسے ضرور کیجیے. میرے محترم دوستو اسی طرح ایک اور چیز بھی رہ گئی ہے, وہ کیا ہے کبھی روزے کی حالت میں آدمی یاد ہی نہیں رہتا ہے. عام طور پر پہلا روزہ میں آدمی بھول جاتا, کبھی پانی لے کے پی لیتا ہے, کبھی کوئی کھانے کی چیز اٹھا کے منہ میں ڈال لیتا ہے بھلاہٹ میں. عام طور پر پہلا روزہ میں ہو جائے گا. کبھی کبھار بڑے لوگوں بھی کیا ہوتا ہے 8-10 روزہ رکھ دیں گے, اچانک کسی خیال میں اچھی طرح معلوم روزے کی حالت میں ہی, لیکن کبھی ایسا ہی غفلت میں کیا پیاس رکھتے ہیں نا, پانی اٹھا کے پی لیتے ہیں. پینے کے بعد یا آدھا پینے کے بعد یاد آتا ہے میں روزہ کی حالت میں ہوں, تو فوراً اس کو اٹھا کے رکھ دینا. جو منہ میں سے چوک جانا ہے, جو حلق سے نیچے گیا اس کو رہنے دیجیے. کھائی کرنے کی ضرورت نہیں, الٹی کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھول کر کھا لے, بھول کر پی لے, فإنما أطعمه الله وسقاه, کہ اللہ نے اس کو کھلایا ہے اور اللہ نے اسے پلایا ہے. وہ شیطان کی طرف سے نہیں, اسے تم اس کو الٹی کرنے کھائی کرنے ضرورت نہیں. وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ, اس کو چاہیے کہ روزہ کنٹینیو کرے. 3 بجے پانی پی لیا, بھول کر پی لیا, فوراً یاد آ چھوڑ دیا, اب وہ روزہ کنٹینیو کرنا چھوڑ دینا. اللہ کے نبی نے فرمایا تم روزے کے ساتھ ہو, روزہ باقی پوری کرو. میرے محترم دوستو اسی طرح اور کچھ لوگ ہیں, ان لوگوں کی اور ایک شک ہے, وہ کیا ہے روزے کی حالت میں ہی کبھی دودھ نکلنا پڑتا ہے نا, کبھی دودھ نکل جاتے ہیں, کبھی ناخن کترنا ہے, کبھی بال بنانا ہے, اسی طرح جو ہے کئی چیز اس کے متعلق پوچھتے رہتے ہیں. یا روزے کی حالت میں ہی زیادہ سوتے, فجر کے بعد بھی سو جاتا ہوں, پھر 8 بجے اٹھ کے چلا جاتا ہوں, دوپہر میں آتا ہوں, پھر ظہر نماز کے بعد مسجد میں کچھ دیر سے سو جاتا ہوں, اثر میں گھر کی چیز لا کے دے دیتا ہوں, بہت ٹائرڈ ہے, تھکان ہے, کمزوری ہے بدن میں, کچھ دیر لیٹ جاتا ہوں. تو اس طرح میں جو سوتا ہوں لیٹتا ہوں کیا یہ سب جائز ہے؟ کچھ لوگ کہتے یہ سب نہیں کرنا, خالی عبادت کرو عبادت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, روزے میں کیا نہیں کرنا وہ چھوڑ کر باقی سب کر سکتے ہیں. روزے میں کیا نہیں کرنا ہے, 3 چیز نہیں کرنا ہے. روزے کی حالت میں کھانا نہیں, سحری کے بعد سے افطار کے درمیان کوئی چیز نہیں کھانا ہے, سحری سے لے کر افطار تک درمیان میں کوئی چیز نہیں پینا ہے جان بوجھ کر. اسی طرح سحری سے لے کر افطار تک کے درمیان میں کوئی مرد اپنے عورت کے ساتھ شباشی نہیں کرنا ہے, صحبت نہیں کرنا ہے, ہم بستری سے بچنا ہے, جماع اور وطی نہیں کرنا ہے, پوری طرح بچے رہنا, 3 کام سے بچے رہنا ہے, یہی منع. اس کے سوا بقیہ جتنے مرتبہ چاہے دان صاف کر سکتے ہیں, جتنے مرتبہ چاہتے چہرہ دھو سکتے ہیں, بال بنا سکتے ہیں, ناخن کتر سکتے ہیں, جو بھی ضروری کام ہے صاف کر سکتے ہیں. اس کے اندر کوئی چیز اسی طرح کبھی تھوک آیا نگل لے سکتے ہیں, یہ سب منع نہیں ہے. میرے محترم دوستو اسی طرح اور ایک چیز بھی ہے. عام طور پر ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے, عام دنوں میں اچھا پکا دیں گے, پکوان اچھا رہے گا, لیکن جب رمضان کے دن آتا ہے تو رمضان کے دنوں میں کیا ہوتا ہے, بھوک کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو کھانے کے لیے چیز میں جو ہے کبھی نمک کم, کبھی نمک زیادہ, کبھی مرچ کم, کبھی مرچ زیادہ, کبھی کھٹا کم, کبھی کھٹا زیادہ. عام طور پر علماء کیا کرتے ہیں, روزے کی حالت میں کچھ نہیں کرنا, منہ میں چکر بھی نہیں دیکھنا, یہ سب غلط ہے. اگر شوہر ظالم ہے, ارے تم کو کس نے کہا بھائی شوہر ظالم ہے, برابر پکا, شوہر بول رہے تھے ظالم, کس نے کہا؟ اللہ کے نبی نے جب نہیں کہا تو یہ لوگوں کو ظالم شوہر کہنے کا حق ہی نہیں ہے. کھانے میں مزہ ہے تو نہ کھائے گا, آدمی بھوک کے لیے کھاتا ہے, صرف بھوک کے لیے کیا کھاتا ہے, مزہ بھی ہونا ہے نا. مزہ نہیں کون کھاتا ہے, کھانے کے لیے آدمی روٹی کھاتا ہے, گنجی پیتا ہے, مزہ نہیں کیوں چھوڑ دیتا ہے, منہ کو نہیں لگتا چھوڑ دیتا ہے. تب کیا کر سکتے ہیں, کیا چھک کر دیکھ سکتے ہیں نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ باقاعدہ چھک کر دیکھ سکتے ہیں, اس کے لیے کوئی منع نہیں ہے. وہ کسی سے نہیں بات بول دیے, سوچ کر ہی بولتے کیا, ہوش میں بولتے کیا, سوچ کر ہی بولتے ہیں, ہوش میں ہی بولتے ہیں, قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ہی کہتے ہیں. وہ کیسے
ارے اللہ تعالیٰ کیا منع کیا ہے؟ کھانا منع کیا ہے، منہ میں ڈالتے اندر گیا نہیں، چکر دیکھتے ہی تھوک دیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، وضو کرتے ہیں نا، وضو کرتے ہیں، پانی لیتے ہیں، پانی لے کر ہاتھ دھوتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں، پانی لے کر منہ میں کلی کرتے ہیں. پانی منہ میں لیتے ہی ٹھنڈا گرم معلوم ہوتا نہیں ہوتا؟ معلوم ہوتا. میٹھا ہے یا کھارا ہے معلوم ہوتا نہیں ہوتا؟ ہوتا. روزے کی حالت میں فجر، ظہر، عصر، مغرب بھی کبھی اول ہی نہ وضو کر کے پڑ جاتے افطار کے لیے. تو روزے کی حالت میں ہی 4 مرتبہ ہر آدمی بھی ضرورت پڑنے بہت سارے 11 بجے وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، غلطی نہیں. تب جب بھی وضو کرتے ہیں منہ میں پانی لیتے ہیں، منہ میں اس کا ذائقہ معلوم ہوتا ہے، وہ میٹھا ہے، کھٹا ہے، پکا ہے، کھارا ہے، معلوم ہوتا ہے. منہ میں چکر دیکھتے ہیں تب وہ پانی چکر دیکھ سکتے، وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو پکوان کے لیے سالن میں یا بڑے یا بجی یا جو بھی بناتے ہیں، نمک کم ہے نہیں ہے دیکھنے کے لیے منہ میں چکنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجیے. کیا منع؟ نگلنا نہیں، اندر جانا نہیں. یہ بات اچھی یاد رکھ لیجیے. اسی طرح اور کچھ لوگوں کے بھی ایک بات ہو جاتی ہے، آنکھ کے لیے ڈراپس ڈالتے ہیں. ڈال سے روزے کی حالت میں ڈال سکتے کیا؟ کہ گرمی زیادہ ہو جاتی، آنکھ سب لال ہو جاتے، میں ڈراپس آ جاتی، میں ڈراپس ڈالوں کیا؟ اس سے بچنا چاہیے. کیوں بچنا چاہیے؟ اس لیے کہ آنکھ کے لیے جب ڈراپس ڈالتے ہیں، سو جاتے ہیں، تکیا کے بغیر سوتے ہیں، آنکھ میں ڈراپس ڈالتے ہیں، آہستہ آہستہ اترتے ہوئے سرایت کرتے ہوئے حلق تک اتر آ جاتا ہے. وہ جو ڈراپس ہے وہ دوائی حلق تک اتر آتی ہے. اسی طرح کان میں دوا ڈالتے ہیں تب بھی حلق تک آ جاتا ہے. کبھی ناک بند ہے، ناک بند ہے اس کے لیے کبھی ہم اس کے لیے جو ڈراپس ڈالتے ہیں، ناک میں ڈالتے ہیں، ڈراپس ڈالتے ہیں، آٹری ہنسی وغیرہ سیدھا اندر حلق 1 سیکنڈ کے اندر آ جاتا ہے. تو حلق تک جاتا ہے تو منع. تو چکر دیکھنے کے لیے، صرف چکر دیکھنے کے لیے، نمک برابر ہے، مرچ برابر ہے، کھٹا برابر ہے، چکر دیکھ سکتے ہیں. جو چیز حلق تک پہنچتا وہ منع. تو آنکھ کو ڈالنے کا ڈراپ، کان کو ڈالنے کا ڈراپ، ناک میں ڈالنے کا جو ڈراپس ہے یہ منع روزے کا. حلق کیوں؟ حلق تک پہنچتا ہے، اندر جانا نہیں، اندر کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے میرے محترم دوستو. اسی طرح گرمی زیادہ ہے، بے حد گرمی، کیا غسل کر لے سکتے کیا؟ تو کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں روزہ رکھ کر تکلیف محسوس کرنا نہ، تم بار بار صفائی نہ لیتے ٹھنڈے ہو جاتے تو ثواب کم. یہ سب غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں روکا ہے، بلکہ اس کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حد درجہ گرمی کی وجہ سے اللہ کے نبی کو بہت گرمی محسوس ہو رہی تھی. ایک بالٹی پانی لے کر اوپر انڈل لیتے. گرمی زیادہ ہے، آپ کو جو ہے بہت ہیٹ محسوس ہوتی ہے، پانی نہانا چاہتے ہیں، پانی باقاعدہ نہا سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، واش کر سکتے ہیں، واش روم میں پوری طرح چاہے جب پورے طرح نہا دھو کر آ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، بلکہ یہ بھی سنت ہے. اس میں یہ سب تکلیف نہیں ہے. یہ ساری بات اس لیے بتائی گئی تاکہ ہم میں سے جو جن لوگوں کو یہ جو بار بار شکوک و شبہات ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح رہنمائی مل جائے اور ہمارا روزہ مکمل ہو جائے. جس کا روزہ سے تعلق نہیں وہ کام کر سکتے ہیں، جس کا روزہ سے تعلق ہے اور کرنا منع ہے اسے پوری طرح بچے رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ تمام کو اللہ رسول کی باتوں کو جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جن سے روکا گیا ہے اسے پوری طرح بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمدللہ حامد و مصلی اما بعد. حاضرین کرام، بعض لوگ سفر میں جاتے ہیں، سفر میں جانے کے لیے کیا روزہ رکھ سکتے ہیں یا چھوڑ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے رخصت دے رکھی ہے. سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 180-95 میں فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ روزہ توڑنا ضروری نہیں، رکھ سکتا ہے تو روزہ رکھ لے سکتا ہے، رکھنا مشکل ہے تو روزہ توڑ دے سکتا ہے. فعدۃ من ایام اخر، تو اس کے بعد سفر تک کا روزہ چھوڑ کر اس کے بعد روزہ رکھ لے سکتا ہے. ایک صحابی کا واقعہ بھی ہے، حضرت حمزہ بنت عمرو رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی سے پوچھتا، اللہ کے نبی میں سفر پر جاتا ہوں، کیا مجھ پر روزہ فرض ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری رخصت ہے، چاہو تو روزہ رکھو، چاہو تو سفر کرو. کیا مطلب ہے؟ روزہ رکھتے ہی تو روزہ رکھ کر جاؤ، چاہو تو افطار کرو، روزہ رکھنا مشکل ہے تو روزہ چھوڑ دو، بعد اس کو قضا کر لو. تو یہ رخصت. اسی طرح ایک آدمی بیمار ہے، بیمار کے بارے میں یہی حکم. تو بیمار 2 حصے میں آ جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ عارضی، ٹیمپرری.
اچانک 4 دن بخار لگتا ہے اچھا ہو جاتا ہے، 2-4 دن فل کولڈ اٹیک ہوتا ہے اچھا ہو جاتا ہے. اس کے اور ایک شوگر میں جو ہے آخری کیٹیگری کا آتی ہے، بہت یہ ہے. اسی طرح گیسٹرک کے مریض ہیں جن کو روزہ رکھنا ہی نہیں ہوتا. اسی طرح بڑے عمر کے لوگ بھی کب وہ صحت یاب ہوتے آئندہ سال تک اور بیمار ہو جائیں گے. یہ لوگ جو روزہ ہی نہیں رکھ سکتے، اس قسم کے 2 کیٹیگری کے ہیں. تو 2 کیٹیگری کے ہیں تو ٹیمپرری روزے دار ہوتے، ٹیمپرری سفر کرنے والے، ٹیمپرری اسی طرح بیمار رہنے والے دوسرے دن میں روزہ رکھ سکتے ہیں. جو ہمیشہ ہی بیمار رہتے ہیں، دائم المریض ہیں، روزہ رکھنا ان کے لیے مشکل ہے، تو ان کے لیے روزہ فرض نہیں. دونوں فرق اچھی طرح رکھ لیجیے. جو ہمیشہ بیمار رہتے ہیں روزہ ہی رکھنے نہیں ہوتا، رمضان میں رکھیں نہیں، دوسری دن کب رکھ سکتے ہیں؟ رکھنے طاقت نہیں ہے تو ان پر روزہ فرض نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجیے. جس طرح اگر میرے پاس ہے پیسہ، میرے پاس 3 لاکھ روپے رکھا ہوں، جمع کر حج کی جانے کے لیے پورا رکھا تھا، چوری ہوگی، اب مجھ پر روزہ فرض نہیں ہے. کیوں؟ مجھ پر حج فرض نہیں، کیونکہ جا آنے کے لیے جو پیسہ سرمایہ ضروری تھا میں نے جمع کر رکھا تھا، پونجی جمع کر رکھی تھی، وہ جو ضائع ہو گیا. اگر وہ واپس مل گیا تو میں حج کے لیے جاؤں گا، نہیں آئے تو مجھ پر فرض ہی نہیں. اسی طرح روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو روزہ رکھنا ہے. ایک آدمی ٹیمپرری بیمار ہو گیا، 4 دن بخار کا، روزہ چھوڑ گیا، اس کے بعد کے پورے روزے رکھے، رمضان ختم ہونے تک کا پورا روزہ رکھا، 4 روزہ چھوڑ گیا، رمضان ختم ہو کر عید کے دوسرے دن سے وہ 4 روزہ پورا کر دے گا. اور ایک آدمی ہمیشہ بیمار رہنے والا، ہمیشہ بیمار، رمضان میں بھی بیمار، دوسرے مہینے میں بیمار، وہ کب رکھے گا؟ اس پر روزہ ہی فرض نہیں. کیوں؟ اسے روزہ رکھنے کی طاقت بھی نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیجیے. اللہ تبارک تعالیٰ اسی طرح ہم لوگوں کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح کچھ لوگ ٹیکا لگاتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں کیا؟ اس کے بارے میں اچھی طرح یاد رکھ لیجیے. بخار ہے، فل ہیڈیک ہے، فل فیور ہے، سوئی لگا سکتے کیا؟ روزہ ہے، کھانا نہیں، پینا نہیں، پیٹ کی جانا نہیں، میں انجیکشن ڈالتا ہوں یا رگ کا انجیکشن ڈال لیتا ہوں، ڈائریکٹ رگ کے ذریعے اندر چلے جاتا ہوں، کر لے سکتے کیا؟ نہیں کرنا. کیونکہ غذا کھانے پر بھی پیٹ کو جا کر، پیٹ سے جو ہے انتڑی کو جا کر، پھر وہاں سے جو ہے میدا کو جا کر، پھر اس کے بعد پھر خون بن کر رگوں کے اندر آ جاتا. تو یہ جو انجیکشن ڈالتے ہیں 2 حصوں میں ہے. ایک جو ہے کمزوری کے لیے، بخار ہے کمزور نہیں، اس کا سب طاقت کے لیے انجیکشن ڈال دیتا ہوں. تب یہ انجیکشن جو ڈالتے ہیں کمزوری دور کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب ہم بیمار ہیں، اس کا سے ڈالتے ہیں. درد زیادہ ہے، پین کلر ڈالتا ہوں. ارے درد زیادہ ہے تو آپ بیمار میں شمار ہیں. روزہ چھوڑ دو، دوا کھا لو، 3 ٹائم دوا کھا لو، اچھے ہو جاؤ، کل سے روزہ رکھو. یہ جو روزہ چھوٹ گیا عید کے بعد رکھ لو. اس کا روزے کی حالت میں انجیکشن ڈال دیا، روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح اس لیے کیا نہیں کرنا ہے؟ انجیکشن نہیں لگانا ہے. اسی طرح کچھ لوگ بوسٹر طاقت کے لیے لگا سکتے کیا؟ یہ کھانے میں شمار ہو جاتا، روزہ ٹوٹ جاتا، اس لیے انجیکشن نہیں لگانا ہے. میرے محترم دوست، آخری ایک چیز ہوگی، کبھی کیا خیر ہو جاتا ہے، پھول کھا لیتے ہیں، خیر ہو جاتا، یا کبھی سردی زیادہ ہو جاتا، سردی زیادہ ہو جاتا، حاجی مانے خیر ہو جاتا. خیر ہونے سے روزہ ہے یا نہیں؟ میرے محترم دوستوں، خیر ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. عام طور لوگ کہتے ہیں منہ بلکو خیال ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا. ارے قرآن میں بتاؤ، حدیث میں پروف دکھاؤ کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ نہیں. تو کیا بات دیکھنا ہے؟ خیر آ گیا، خیر ہو گئی، الٹی ہو گئی، تو کیا دیکھنا ہے؟ خیر ہو جانے کی وجہ سے اس کے بعد جو کچھ ہم کھائے شہری میں پورا باہر آ گیا، رات کا ہے نا وہ بھی پورا باہر آ گیا، کھڑنے کی طاقت نہیں، ہاتھ پہ ڈھیل ہے، ہترتے نہیں، سامان ہوتا نہیں، تو کیا مطلب؟ آپ کمزور ہو گئی، بیمار نہیں. اسے روزہ توڑ دو. خیر کی وجہ سے معمولی خیر ہو گیا، خیر آ گئی، پھر بھی آپ اسٹرینتھ سے نہیں، روزہ رکھ لو. یعنی خیر کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا نہیں. اگر آپ کے بدن میں طاقت ہے، خیر آنے کے بعد بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا، صحت کے ساتھ ہی روزہ کنٹینیو کر لے سکتے ہیں، روزہ پوری کر سکتے ہیں. سامان طاقت میں خیر ہونے کے بعد بہت کمزور ہوں گے، ایسے کسی کے آتا ہے، چکر آتا ہے، روزہ توڑ دو. اسی طرح کبھی خون مار پڑ جاتا، شوگر پیشنٹ رہتے ہیں، مار پڑ جاتا، بہت خون چلے جاتا یا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، بہت خون جاتا، روزہ ہے یا نہیں؟ خون جانے کے بعد بھی آپ ہوش میں ہی، سنبھالنے کی طاقت ہے، اس کو بینڈیج ڈال لیے، پرواہ نہیں، اسٹڈی ہو گئے، اچھے ہی 3 بجے بھی اچھے ہی، 5 بجے بھی اچھے ہی، تو روزہ رکھ لے سکتے ہیں. خون جانے کے بعد خون چلا گیا، ڈر جاتا آدمی، فنک ہو گیا، کیا ہوتا سمجھا نہیں، گھبرا گیا، ہوتا ہے ہاتھ پہ صبح بدلتا ہے، احتیاط آ گیا،
اس کیا کرنا، فوراً پانی سوڈا کیا دینا ہے، دے کر اس کا روزہ ختم کر دینا. یعنی سامان میں طاقت ہے تو کھائی ہونے کے بعد بھی روزہ ہے، خون جانے کے بعد بھی روزہ ہے. سامان میں طاقت نہیں تو تھوڑا کھائی ہونے کے بعد بھی روزہ نہیں، توڑ دینا. خون آنے کے بعد بھی روزہ توڑ دینا. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اللہ رسول کی باتوں کو جان کر یاد رکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جائے گا.